ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا، نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کیونکہ یہ تو تیری دی ہوئی چیز ہے. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے
غم دو جہاں سے فراغت ملے، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا کہ جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، میں اور آپ اس دنیا میں مسافر ہیں، مقیم نہیں۔ ہمارے بہت سے رشتہ دار تھے جو اس دنیا میں تھے، اب نہیں، کیونکہ وہ مسافر تھے، مقیم نہیں۔ ہمارے پردادا، ان کے ابا، یہ لوگ بھی سب مسافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی تھی، ایک مہلت دی تھی، ایک وقت دیا تھا، وہ اپنی زندگی گزار کر کے چلے گئے۔ کچھ سمجھدار تھے، ہوشیار تھے، عقل مند تھے، جنہیں اپنی آخرت کی فکر تھی، وہ آخرت بنا کر کے چلے گئے۔ اپنے بچوں کو نیک اور دیندار بنا کر کے چلے گئے۔ اور کچھ ایسے تھے جن کو دنیا کی محبت غالب تھی، پیسوں کی محبت غالب تھی، چیزوں کی محبت غالب تھی۔ انہوں نے پیسہ بنایا، پیسے کے پیچھے دوڑے، دنیا کو مقصد بنایا، رسم و رواج کو اپنایا، اور اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو اور اللہ سے ملاقات کو بھول کر کے زندگی گزاری، اور وہ ایک غفلت بھری زندگی گزار کر کے دنیا سے چلے گئے۔ کیونکہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا ہے، اس وقت پر وہ بندہ دنیا سے چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیں اپنی ڈیٹ آف برتھ تو معلوم ہے، لیکن ڈیٹ کا وقت معلوم نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ تو پتا ہے کہ ہم کب دنیا میں آئے، لیکن یہ پتا نہیں کہ کب دنیا سے جائیں گے۔ دنیا میں آنے میں تو ترتیب ہے، پردادا، دادا، ابا، پھر بیٹے، پھر ان کے بچے۔ جانے میں کوئی ترتیب نہیں۔ کب انسان چلا جائے، کون سی گھڑی آخری گھڑیاں ہوں، وہ کچھ پتا نہیں۔ آج مجھے ہندوستان کے ایک دور دراز کے علاقے سے ایک وائس میسج آیا۔ اس میں یوں کہا کہ مولانا صاحب دعا کرنا، ہمارے قریبی رشتہ دار ہے، ان کا بیٹا 11 سال کی عمر ہے، صوفے کے اوپر سے کدا، گرا اور وہیں انتقال ہو گیا۔ آج جمعہ کے دن، آج کی بات۔ عمر کیا ہے؟ 11 سال۔ 11 سال کا بچہ، کل اس نے سوچا ہوگا کہ آج میں قبر میں ہوں گا؟ نہیں، یہ شیطان جلدی سوچنے کا موقع نہیں دیتا۔
وہ تو ہر ایک کو سمجھاتا ہے کہ ابھی کہاں تیرا وقت آیا، ابھی تو بہت زندگی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں 10 بجے دنیا میں تھے، زندہ تھے، لوگ اپنے کام کاج میں تھے، کوئی جانتا نہیں تھا، 11 بجے انتقال ہوا، عصر سے پہلے دفنا دیا، دفن گیری ہو گئی۔ آج کی رات ہم لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کل کی رات کہاں ہوگی، ورنہ زندگی کی وہ راتیں تو آنے والی ہے جب میں اور آپ قبر میں ہوں گے، ٹنوں من مٹی کے نیچے دفن ہوں گے، یہ دنیا کی آنکھ بند ہو چکی ہوگی، آخرت کی آنکھ کھل چکی ہوگی۔ آج کے دن میں مجھے بروڑا سے ایک اور فون آیا، مولانا خیریت سے ہو؟ میں کہا الحمدللہ۔ دعا کرنا میری نانی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ بڑی پیاری موت آئی، ہر دعا میں ایک دعا تھی کہ اللہ مجھے جمعہ کی موت دینا اور کلیمے والی موت دینا، یہ دعا کرتی تھی ہر دعا میں، اور بکثرت اس دعا کا اہتمام تھا۔ اور نانی کو عجیب و غریب اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے جمعہ کے دن بلائیں گے۔ فضیلت سنی ہوگی جمعہ کے دن جانے کی، شوق پیدا ہو گیا، ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ اللہ کے دن میری ملاقات اس وقت ہو جب جمعہ کا مبارک دن ہو۔ میں نے کہا خاص عمل کیا تھا؟ کہا میرے نانی کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح رہتی تھی، ہر وقت ذکر، ہر وقت اللہ کی یاد۔ ہر وقت ذکر کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا عشق ہو، پیارے نبی کی محبت ہو، آخرت جس کے سامنے ہو، اللہ کے خزانوں پر جس کو یقین ہو، مرنے کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے وہ کیسے کامیاب ہو جائے، وہ کیسے درست ہو جائے، وہ کیسے سنور جائے، اس کی کیسے تیاری ہو جائے، وہ بندہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بڑی عمر میں تسبیح لے کے گھوم رہے، کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ اب تو ماشاءاللہ آپ بہت بڑے اللہ والے ہو گئے، بڑا اونچا مقام ہو گیا، ابھی بھی تسبیح لے کے گھوم رہے۔ عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے میرے عزیز اسی کی وجہ سے تو میں اللہ تک پہنچا ہوں، اسی تسبیح کی برکت سے میرا تعلق اللہ سے جڑا ہے، اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ تسبیح انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، کیونکہ ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے نا تو ذکر کرنے کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ایک من ہوتا ہے، ایک دل لگتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہاتھ میں اخبار ہو تو اخبار پڑھنے کو جی کرتا، ہاتھ میں موبائل ہو تو موبائل دیکھنے کو جی کرتا، واٹس ایپ چیک کرنے کو جی کرتا۔ تو جو چیز ہاتھ میں ہوتی ہے نا انسان اس کی طرف توجہ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تسبیح ہاتھ میں ہو، بہت سا ایسا بھی تجربہ ہوا، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر ہو رہا ہے اور مثال کے طور پہ کوشش کرتے تھے کہ 300 درود شریف ہو جائے اور تسبیح بھول گئے تو 30 مرتبہ ہی درود شریف ہوا۔ کیا ہوا؟ کہ تسبیح بھول گئے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہر مسلمان کے پاس، ہر مومن کے پاس، ہر مرد کے پاس، ہر عورت کے پاس اپنے جیب میں تسبیح لازمی ہونی چاہیے کہ یہ تسبیح یہ میری روحانی خوراک ہے۔ فرمایا کہ لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو، اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو۔ ہر وقت اللہ کی یاد، اللہ کی یاد میں رہنا، اپنے نفس کو اس پر مجبور کرنا
اپنے نفس کو سمجھانا کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کی زمین ہے اور یہ سارا نظام میرے اللہ کا ہے، مجھے زندگی دینے والے اللہ، مجھے موت دینے والے اللہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والے اللہ، ہمارے گھر کا نظام چلانے والے اللہ، میری بیوی بچوں کے دل میں میری محبت ڈالنے والے اللہ، میرے رزق کو سمیٹنے والے اللہ، مجھے صحت تندرستی دینے والے اللہ، میرا سب کچھ اللہ ہی ہے۔ تو مجھے اب اللہ کو یاد کرنا ہوگا اور ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا خدا نورانیت بھی دے گا، دل میں سکون بھی دے گا، چین سکون اطمینان اور امن و امان بھی دے گا، سارے مسئلے حل، سارے جو ہے ٹینشن کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، حالات میں بھی پتہ نہیں چلے گا۔ واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے، کمپنی گارنٹی دیتی ہے کہ پوری دنیا میں پانی آ جائے، گھڑی میں پانی نہیں آئے گا۔ ارے کمپنی والو، یہ گھڑی پر پانی لگ رہا ہے، گھڑی پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، کا فکر نہ کرو، ہماری بناوٹ مضبوط ہے، ہماری گھڑی پر پکڑ مضبوط ہے۔ وہ پانی چاہے گھڑی کے اوپر رہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ گھڑی پانی کے اندر ہے، لیکن گھڑی میں پانی جانے والا نہیں، گھڑی بند ہونے والی نہیں، کیونکہ یہ واٹر پروف گھڑی ہے۔ یہ کمپنی والے گارنٹی دیتے ہیں۔ او میرے عزیزو، سگرام پورا والو، اطراف والو، یہ دل جو ہے نا اللہ نے بنایا ہے، وہ چاہے تو اس کو غم پروف بھی کر سکتا ہے۔ جو میرے رب کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو غم پروف کر دیتا ہے۔ لگتا تو یہ ہے کہ حالات اس کو گھیرے ہوئے ہیں، لیکن یقین مانو وہ حالات دل کے باہر رہتے ہیں، دل کے اندر نہیں آتے۔ اس لیے یہ بندہ بے چین نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، اس کے چہرے پر سکون کے آثار ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ اسے عزتوں بھری، محبتوں بھری، چین سکون والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت بھی ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا رعب بھی ڈال دیتے ہیں، اور اللہ ان کا ادب بھی ڈال دیتے ہیں۔ کیوں ان کو محبت ملی؟ کیوں ان کو رعب ملا؟ کیوں ان کو دبدبا ملا؟ کیوں ان کو دلوں پر بادشاہت ملی؟ فرمایا یہ میرے ہو گئے تو ہم ان کے ہو گئے، یہ وی آئی پی لوگ ہو گئے، یہ میرے سے دوستی کرنے والے ہو گئے، یہ میرے عاشق لوگ ہو گئے، یہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ عقل مند لوگ، ہوشیار لوگ، سمجھدار لوگ، کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھیں کہ یہ دنیا بے وفا ہے، یہ پتا چلا ان کو کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ عقل مند لوگ ہیں، دنیا سے دل نہیں لگا رہے، مجھ سے دل لگا رہے، ان کو پتا ہے رزق دینے والا میں ہوں، خوشیاں دینے والا میں ہوں، چین سکون دینے والا میں ہوں، عزتوں کو دینے والا میں ہوں، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والا میں ہوں، اس کو بار بار حج عمرہ کرانے والا میں ہوں، اس کو اولادوں میں خوشیاں دینے والا میں ہوں، اس کے بچوں کی اچھے نصیبیں بنانے والا میں ہوں۔ اس کو معلوم ہے یہ ہوشیار آدمی ہے جو دنیا چلا رہے ہیں، جو دنیا کے مالک ہے، اس نے دوستی دنیا کے مالک سے کر لی، اب اس کو اس دنیا میں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، اچھا معلوم بہت لوگوں کو ہوتا ہے، پتہ سب کو ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوگا، تہجد پڑھنے سے اللہ کا تعلق ملے گا، اشراق پڑھوں گا اللہ سارے دن کے میرے کام بنا دے گا۔ جو اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ چاش پڑھتے ہیں، میں اوابین پڑھوں گا میرے کو 12 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملے گا، میں ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھوں گا حج کا یا عمرے کا ثواب ملے گا، راستے سے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤں گا میرا اللہ مجھ سے خوش ہوگا، اور اگر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا مجھے 40 انعام ملیں گے، 10 رحمتیں ملے گی، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 نیکیاں ملے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے۔ معلوم تو سب کو ہے۔ اگر میں نماز دھیان سے پڑھوں گا، کوالٹی والی پڑھوں گا، اللہ کو راضی کرتے ہوئے پڑھوں گا، اور اس استحضار کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، اگر میں نماز میں جان پیدا کروں گا نا تو یہ نماز مجھے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچا لے گی۔ معلوم تو ہے، سنا ہوا تو ہے، لیکن وہ اندر کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے جو اس کو عمل پہ ابھار دے۔
برے ماحول میں اس کو اللہ سے دور نہ جانے دے، بلکہ یہ جہاں چلا جائے اپنا اثر چھوڑے، لوگوں کا اثر قبول نہ کرے۔ وہ ایمان میں وہ طاقت نہیں، ایمان میں وہ پاور نہیں۔ بائک چلتی ہے انجین کی برکت سے، کار چلتی ہے انجین کی برکت سے، اندر کا انجین انسان چلتا ہے اپنے دل کی برکت سے۔ اس لیے فرمایا ان بنی آدم فی الجسد لمضغہ، بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوٹھڑا ہے۔ ہر انسان کے پاس گوشت کا ایک لوٹھڑا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ سنور جاتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال سنور جاتے ہیں۔ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ الا، اے لوگو سنو، خبردار ہو جاؤ، وہی القلب، وہ دل ہے۔ یہ دل بادشاہ ہے، اسی لیے کوئی بھی گناہ کرنا ہو انسان پہلے اپنے دل سے سوچتا ہے، پھر اس کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے اور وہ گناہ کر لیتا ہے۔ اذان ہوئی، 1:30 کی نماز ہے، 1:20 ہو گئی، اس کے دل میں بات آتی ہے کہ مجھے یہاں جماعت پکڑنی ہے۔ دل نے ایک رائے پیش کی، اس نے اس پر فوکس کیا، جلدی سے گیا، وضو کیا اور اس نے وہاں جا کر نماز پڑھ لی۔ تو جب انسان کا دل سنورتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال سنور جاتے ہیں، اور جب یہ بگڑتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے دل پر محنت کرنا، کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر کے، ان کی صحبت اٹھا کر کے ان کے معمولات کی پابندی کرنا، ان کے بتائے ہوئے معمول، کس کو کہتے ہیں بتائے ہوئے معمولات؟ ایک شخص ہارٹ کا مریض ہو، اس کو اٹیک آ جائے، وہ اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے، اپنی مرضی سے میڈیکل سے دوائی نہیں لیتا، کیونکہ سمجھدار آدمی ہے، بیماری آگے پیچھے نہ ہو جائے، بڑھ نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی دوا سیٹ نہ ہو پائی تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے وہ ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لکھواتا ہے، اپنا چیک اپ کرواتا ہے، تب جا کر کے جو ڈاکٹر دوائی لکھ دے وہ میڈیکل سے لیتا ہے۔ تو انسان جب کسی اللہ کے ولی سے بیعت ہوتا ہے تو وہ کچھ معمولات تجویز کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، اور اخیر میں کہتے ہیں ہماری بتائی ہوئی باتوں پر آپ عمل کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ولی بنا دے گا۔ وہ صرف معمولات نہیں ہوتے، اس کے پیچھے دعا ہوتی ہے، اس کے پیچھے توجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے ان کی رات دن کی دعائیں ہوتی ہے، اور اپنے سگے بچوں سے زیادہ وہ ان کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی معمولات نہیں دے دیتے کہ آپ یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو۔ پھر جب انسان ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے دل میں اللہ کی محبت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب روشنی آتی ہے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جاء الحق وزہق الباطل، خلاصہ یہ حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے۔ ہمارے نوساری میں ایک دیہات ہے، بہت زیادہ شرک و بدعت، خرافات، تعجیے اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں، رسم و رواج، ماتم کرنا، کہاں کہاں سے لوگ وہاں دیکھنے آتے تھے، مولود پڑھنا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے ایک شخص کو پوچھا کہ آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ اب کوئی شرک نہیں ہو رہا، کوئی بدعت نہیں ہو رہی، کوئی خرافات نہیں ہو رہی، کوئی مستورات کا آپس میں ملاپ نہیں ہو رہا، بلکہ شریعت کی پیور باتوں پر عمل ہو رہا ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، یہ سب کیسے ہو گیا آپ کے علاقے میں؟ وہ کہنے لگا مولانا صاحب مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہو گیا، پتہ نہیں کچھ ساتھی آئے دعوت والے اور مسجد اور جماعت بیٹھنا شروع ہوئی اور ٹوٹا پھوٹا گشت ہونا شروع ہوا،
یہ کام کچھ دن تک کیا ہوا، آہستہ آہستہ ساری شرک و بدعت ختم ہو گئی۔ اس وقت مجھے سمجھ میں آیا، ہاں صرف روشنی ہو جاتی ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی یہی حال تھا۔ آج سے 20 سال 25 30 سال پہلے پتنگ بازی کا ایک بہت شوق تھا لوگوں کے اندر، اتران کا ایک بہت کریز تھا، اور اچھے خاصے لوگ اس میں مبتلا تھے۔ ایک ایک مہینے پہلے سے پتنگ چگائے جاتے ہیں اور اس کی تیاریاں کی جاتی، اور غیر تو کیا ان سے زیادہ مسلمانوں کا مجمع ٹیرس پہ ہوتا تھا، اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے ہم میں سے کتنے اس میں مبتلا تھے، پیش تھے، اس کی خوشیاں مناتے تھے، نعوذ باللہ اس کو اپنا تہوار سمجھتے تھے۔ یہ ہمارا حال تھا۔ پھر الحمدللہ ہمارے علاقوں میں علماء کے بیانات ہوئے، اللہ والوں کے بیانات ہوئے، اور اس پر باقاعدہ فوکس کیا گیا، اس کو توجہ کا مرکز بنایا گیا۔ آج سے 15-20 سال پہلے کچھ بستی کے بااثر لوگ، سمجھدار لوگ، انہوں نے اس کی فکر کی اور بلایا علماء کو اور اس پر پروگرام کروائے۔ کئی لوگوں نے ایک ایک مجلس میں توبہ کی۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ہم بیان سن رہے ہیں۔ وہ جب سختی کا بوتل چڑھاتے ہیں نا، گلوکوز کا، تو وہ جس کو بوتل چڑھائے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اندر سختی آ رہی ہے، طاقت آ رہی ہے، لیکن طاقت آتی رہتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ بالکل اسی طرح یہ بیانات، یہ دینی مجلس، یہ فضائل اعمال کی تعلیم، یہ گشت، یہ مذاکرہ، یہ ملاقات، یہ درمیانی بات، یہ آخری بات، یہ فضائل گشت، یہ سب ایک طاقت کے بوتل ہے۔ اس سے ڈائریکٹ انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمانی پاور، ایمانی طاقت۔ کتنے لوگ ہیں گھر پہ تہجد نہیں پڑھتے، اللہ کے راستے میں گئے، ایک تہجد نہیں جاتی، کیا ہو گیا؟ کہ وہ ایمانی طاقت بڑھ گئی، اندر سے انسان مضبوط ہو گیا۔ ابھی ہمارے نوساری کی ایک 4 مہینے کی جماعت جا کر آئی، ان کی کارگزاری میں نے لی، پوچھا ان کو کیسا رہا بھائی تکبیر اولا؟ ہر ایک نے کہا بھائی ہماری ایک بھی تکبیر اولا نہیں گئی الحمدللہ۔ اچھا 4 مہینے تک؟ بولے ہاں۔ آپ کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی ہو؟ سب الگ الگ علاقے کے؟ کہا نہ لڑائی بھی کوئی نہیں، بڑی محبتوں سے ہمارا وقت گزرا۔ بھئی آپ میں سے کس نے کتنا قرآن پڑھا؟ بولے تقریباً ہر ایک نے 4 قرآن سے زیادہ پڑھے۔ تو ماشاءاللہ تسبیحات وہ الحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ اچھا آپ میں سے تہجد کس کی 120 دن تک ہوئی؟ بولے سارے ساتھی کی ہوئی، کسی کی تہجد ناگا نہیں ہوئی، ہم لوگ سب تہجد میں اٹھ جاتے تھے۔ تعلیم؟ بولے سب عمل بہت اچھی طرح اس کے وقت پر ہوتے تھے۔ اور حضرت فرماتے ہیں نا کہ جب محنت صحیح ہو تو نتیجہ ضرور آتا ہے۔ محنت صحیح ہونی چاہیے، وقت صحیح لگنا چاہیے۔ ایک طرف تو اجتماعی اعمال ہو رہے ہیں اور دوسری طرف انفرادی اعمال میں غیبتیں ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو ملاقاتوں میں اللہ کی بڑائی کی باتیں ہو رہی ہے اور دوسری طرف دنیا والوں کی طاقت بیان کر رہا ہے کہ یہ نیوز ہے، یہ میسج ہے، یہ ان کی طاقت ہے۔ وہ بھائی کیا کر رہا ہے؟ جس کو اللہ کی طاقت کا پتہ ہو، اللہ کی قدرت کا پتہ ہو، اللہ کی وحدانیت کا پتہ ہو، اس کے خزانوں کا پتہ ہو، وہ دنیا والوں کے تذکرے نہیں کرتے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے، وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتے، اور وہ کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے۔ وہ ایک اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ جو ایک اللہ سے محبت کرتا ہے سچے دل سے، ساری دنیا اس سے محبت کرتی ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے
بیوی بچے گھر والے فیملی رشتہ دار عزیز اور اقارب محلے والے علاقے والے سب اس کے ہو جاتے ہیں، سب محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ادب کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور جو اللہ کا نہیں ہوتا اس کی بیوی اس کی نہیں ہوتی، اس کے بچے اس کے نہیں ہوتے، عورت کے لیے ساس اس کی نہیں ہوتی، بہو اس کی نہیں ہوتی، دیرانی اس کی نہیں ہوتی، جیٹھانی اس کی نہیں ہوتی، اس کے مسئلے حل نہیں ہوتے، اس کے پرابلم سولو نہیں ہوتے. کیوں؟ وہ اللہ کا نہیں ہو رہا ہے. اللہ کا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اندر سے مضبوط ارادہ نہیں کر رہا ہے، موت بھولا ہوا ہے، ابھی گناہ کا مزہ اور چکھنا چاہتا ہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے. راتوں کو میٹھی نیند سو کر کے فجر کی نماز کو چھوڑ کر کے اپنی قبر کی میٹھی نیند کو بھولا بیٹھا ہے، اللہ سے ملاقات کو بھولا ہوا ہے. تو فرمایا کہ جب انسان دین کی محنت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جاتا ہے یا ذکر کرتا ہے تو اس کے اندر کی بیٹری اور اندر کی مایا جو ہے نا وہ چارج ہوتی ہے، اور یہ اس کا ایمان انسان کو اللہ کے حکموں پہ کھڑا کرتا ہے. پھر وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا، گناہ کے کام نہیں کرتا، شرک و بدعت نہیں کرتا، رسم و رواج نہیں کرتا. شریعت اور سنت کے مطابق وہ بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا جماعتیں کتنی نکلی؟ مولانا صاحب 2-4 مہینے کی جماعت ماشاءاللہ، 9 چلے کی جماعت ماشاءاللہ، 3 دن کی 20 جماعتیں ماشاءاللہ. دل خوش ہو گیا. نوجوان لوگ ہیں، تھوڑی سی محنت کی، اپنی طلب بتائی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا. محنت صحیح ہو تو نتیجہ ضرور آتا ہے. ہمارے یہاں بھی جو دکان والے صحیح طریقے پہ محنت کرتے ہیں، تھوڑا بہت اللہ کے لیے نکالتے ہیں، گراہک کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، عام طور پہ دیکھا گیا اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دیتا ہے. برکت بہت بڑی چیز ہے. جہاں سے برکت آتی ہے دوسرے دروازے سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے. آج ملاقات ہوئی ایک مولانا صاحب سے، تفصیلی ملاقات ہوئی شام کے وقت. بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر، کیا حال چال ہے، کیسا چل رہا ہے؟ بس مولانا فیملی کے ساتھ رہتا ہوں، بچے بھی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ لوگوں میں محبت دے. کیا کرتے ہو؟ ایک ادارہ بتایا کہ میں وہاں پڑھاتا ہوں. تنخواہ کتنی ہے؟ کہ سب ملا کے 12,000 مل جاتے، اللہ کا شکر ہے. اچھا رہتے کہاں ہو؟ کہ کرائے کے مکان میں. کرایہ کتنا ہے؟ کہ 2,000. بچتے کتنے ہیں؟ تو کہ 10,000. 10,000 میں گھر چل جاتا ہے؟ 10,000 تو کیا بتائیں آپ کو. 1,500 روپیہ ابا کو دیتا ہوں، 1,500 روپیہ اماں کو دیتا ہوں پابندی سے، پھر 7,000 روپے بچتے ہیں. 500 روپیہ ایک میری بہن ذرا حالات میں اس کو دیتا ہوں، پھر 6,500 روپے بچتے. ایک میرا بھائی مہاراشٹر میں مدرسہ پڑھتا ہے، اس کو کچھ پیسے بھیجتا ہوں. 6200 روپے کے قریب ہمارے پاس بچتے. 5,000 روپے میری اہلیہ کو دیتا ہوں. کوئی فقیر ہمارے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. اس کو سمجھا دیا ہے کہ ایک پہ اللہ 10 دے گا. 5-5 روپے تو اس کو دے ہی دیتے، کبھی 10 روپے بھی دے دیتے. اللہ اکبر. گھر چل جاتا ہے بہت اچھی طریقے پر. مولانا بہت مزہ آ رہی ہے زندگی گزارنے کی، ہم زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں. بولے بہت اچھی لائف، بہت سکون ہے ہماری زندگی میں. دوسروں کو دیکھتے تو پریشان حال. بیوی کو 25,000 دیتے پھر بھی نہیں ہو پاتے، 30,000 دیتے پھر بھی نہیں ہو پاتے، 40,000 دیتے پھر بھی نہیں ہو پاتے. کہا بیوی کبھی کہتی نہیں ہے کہ 5,000 میں گھر کیسے چلاؤں؟ کبھی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں سے 500,000 مجھے دیتی ہے. آج تک کبھی نہیں کہا کہ پیسے نہیں ہو پا رہے. آدھا کلو سبزی میں 3 وقت کا ہمارا اچھا کھانا ہو جاتا ہے. میں نے کہا کہ بھائی یہ تو برکت ہی ہے. تو بولے ہاں آپ کیا سمجھتے ہو؟ برکت ہی ہے، برکت کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا.
میں نے سوچا کہ کچھ پیسہ بڑھ جائے، تو ایک مرتبہ میں نے بیگ کا کام شروع کیا، 4 کاریگر رکھے، میں اس کا اچھا کاریگر ہوں، 80,000 روپے کمائے میں نے۔ دین کی محنت کرتا تھا، وہ چھوڑ دی، پڑھانا چھوڑ دیا، اور دماغ میں ایک بات آئی کہ کچھ پیسہ جمع کرے، کچھ پیسہ حاصل کرے۔ پھر مولانا وہ پیسے بھی ختم ہو جاتے، حالات بھی نہیں رکتے، کام بھی بڑھ جاتے، تکلیفیں بھی بڑھ جاتی، اور اللہ کی شان، اللہ کا شکر، میں نے اس کو ایک طرف کیا۔ میں نے کہا کہ ہماری 5 وقت کی نماز، اللہ کو راضی کرنا، تسبیحات، ذکر و اذکار، اللہ کے دین کی محنت اور صحابہ جیسی قناعت والی زندگی گزارنا، پھر اس میں اتنا مزہ آتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم بہت چین سکون والی، مزے والی، ہم اچھی زندگی گزارتے۔ میں کہا بیماری وغیرہ آپ یقین مانیں پورا سال گزر جاتا ہے، خدا کبھی ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتا، پورا سال گزر جاتا ہے، کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس ہمارا ایک چارانہ نہیں جاتا۔ ہم غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے لوگ، ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیسے آ جائیں، اچھا بزنس ہو جائے تو ہمیں برکتیں ہو جائے گی۔ زیادہ پیسے آ جانا کمال نہیں ہے، اور اچھی چیزوں کا آ جانا کمال نہیں ہے، اللہ کا راضی ہونا وہ کمال ہے، کہ ہم جس حال میں ہیں اس میں اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ بزنس میں جھوٹ تو نہیں بولا، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، کسی کو تانا تو نہیں دیا، گراہک کو ناجائز طریقے پر ہم نے اس سے پیسہ تو حاصل نہیں کیا، وہ گراہک کی وجہ سے ہم نے نمازوں کو تو نہیں چھوڑا، وہ گراہک کو نعوذ باللہ خدا تو نہیں سمجھا، امانت میں خیانت تو نہیں کی، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی۔ کتنے لوگ ہیں اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے، قرآن میں دکان میں قرآن پڑھتے، اور اپنی دکان پر بیٹھنے والے آدمی کو ڈانٹتے، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتے، اپنے سے اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتے، اسی کو تو تکبر کہتے ہیں۔ وہ غریب ہے تو اس کو اللہ نے بنایا، اللہ چاہتا تو اس کو سیٹ بناتا، آپ کو نوکر بناتا، وہ اس پر قادر تھا۔ جو کروڑ پتی بنانا جانتا ہے وہ روڈ پتی بنانا بھی جانتا ہے۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اس پہ رحم کرتے، کہتے نہیں ہم اس کو پیسہ دیتے ہیں۔ ارے آپ کیا پیسہ دیتے ہو؟ آپ کو وہ مہینے میں 50,000 کما کے دیتا ہے، اس میں سے آپ اس کو 10,000 دیتے ہو، تو کیا کمال کیا آپ نے؟ وہ تو آپ کو کما کے دیتا ہے، وہ تو آپ کا کام کاج کرتا ہے، بیچارہ آپ کو چائے پلاتا ہے، آپ کو پانی پلاتا ہے۔ آج کوئی کسی کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس کے گھر کے حالات، اس کی مجبوری۔ کتنے لوگ ہیں سیٹ کی مرضی میں جب آئے، جب ذرا غصہ ہو تھوڑا سا ڈانٹ دیا اور اس کے آنکھ میں کبھی آنسو آتے ہیں، اور آنکھ کے آنسو سے خطرناک دل کے آنسو ہے۔ اگر کبھی اس نے جو دل سے رو دیا نا اور اللہ سے شکایت کر دی نا تو معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ کن کن لوگوں کو موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا، کتابوں میں لکھا ہے، اس میں سر فہرست یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو اپنے ماتحتوں کو ستاتے ہیں، پھر چاہے بیوی بچے ہوں یا دکان پر بیٹھنے والے ہوں، یا جو عورتیں اپنے گھر کی کام والیوں کو ستاتی ہے، یا جو ساس اپنی بہو کو ستاتی ہے، ان کے بارے میں سر فہرست لکھا ہوا ہے کہ خدا ان کو موت کے وقت کلمے سے محروم کرتا ہے۔ یہ جو پتنگ بازی کا تہوار ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا، اس کو نارمل سمجھتا ہے۔ پتنگ چگانا، پتنگ اڑانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈائریکٹ موت کے وقت اٹیک کرتی ہے۔ کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، خلاصہ یہ کہ جو جس قوم کی نقل اتارے گا اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ غیروں کی نقل اتارے گا تو حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ غیر۔ اس کا کیا مطلب؟ موت کے وقت اللہ نے کلمے سے محروم کر دیا۔
بھائی مسواک کرنے والوں کی موت اچھی آتی ہے. موت اچھی آنے کا کیا مطلب؟ اللہ ایمان کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے. فرمایا کہ جو شخص مسواک کا اہتمام کرتا ہے اس کی موت کا وقت آتا ہے، ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں، اور جو شیطان اس کے سامنے دنیا کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس کو آخرت سے غافل کر رہے ہیں، دنیا کی رونق، دنیا کی چیزیں، دنیا کی بہاریں، دنیا کی رنگیلیاں اس کو بتا رہے ہیں، سب سے پہلے ملک الموت اس کو مار کر کے دور ہٹاتے ہیں اور پھر اس کو کلمہ یاد دلاتے ہیں جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے آپ کی آخری گھڑیاں ہیں، آپ کلمہ پڑھ لو. یہ سب انتظام کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اللہ آپ سے خوش ہے، آگے کی آپ کو جو ہے منزلیں آپ کے لیے آسان ہے، اور اب جو آپ کی زندگی آئے گی نا وہ بڑی مزے والی ہوگی. دنیا میں آپ نے تکلیفیں اٹھائی، بیماریاں اٹھائی، پریشانی اٹھائی، ابھی آپ کی موت آ جائے گی، اب آپ کو کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، سوگر نہیں، پریشر نہیں، کوئی میڈیکل سے دوائی آپ کو کھانی نہیں، کوئی کمائی نہیں، عبادت نہیں، نماز نہیں. اب جو ہے آپ کو مزہ، آپ قبر میں جاؤ گے، آپ کے سوال جواب آسان ہوں گے، قبر تحد نگاہ وسیع ہوگی اور جنت کی کھڑکی کھلے گی اور وہاں کی خوشبودار ہوائیں آنے لگے گی، اور ایک لمبا زمانہ آپ کو قبر میں رہنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائیں گے، حساب کتاب خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا آسان ہوگا، پل صراط پر سے آپ آسانی سے گزریں گے اور آخرت کے سارے معاملے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. یہ اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. کیوں؟ کہ مسواک کرنے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں. موت کے وقت ملک الموت خود اس بندے کو کلمہ یاد دلاتے ہیں. اب کیسا اہتمام کرنا چاہیے اس کا، کیسا اس کو اپنے ساتھ مضبوطی سے رکھنا چاہیے. اس لیے ہمارے ہر ساتھی کے پاس تسبیح بھی ہو اور ہمارے ہر ساتھی کے پاس مسواک بھی ہو اور مسواک کا اہتمام ہو. تو یہ جو تہوار ہے، یہ جو پتنگ بازی ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مغل کے جو آخری بادشاہ گزرے، ان کے دور میں ایک شخص نے نعوذ باللہ تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پیاری اور لاڈلی اور چہیتی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ایک شخص نے کیا کیا ہمارے نبی کی شان میں اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں بہت بے ادبی کی، برے الفاظ کہے اور نازیبا باتیں کہی. اب مغل کے آخری بادشاہ تھے، اس زمانے میں قاضی ہوا کرتے تھے، جج، ان کا ایک دورہ تھا. قاضی کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اسلامی حکومت ہو اور ایک اسلامی نظام ہو تو یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرے. اور یہ تو ہمارے بہت سے ہمارے غیر بھائی دوسرے دھرم والے بھی کہتے ہیں کہ کوئی کسی دھرم کے بڑے آدمی کے بارے میں کچھ نہ بولے، ان کے شاعر کے بارے میں کچھ نہ بولے. اب اس نے تو نازیبا باتیں کہی، بری بھلی باتیں کہی، قاضی کے سامنے سارا واقعہ پیش کیا. قاضی نے فیصلہ کیا کہ یہ فیصلہ ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت ان کو پھانسی کی سزا دی جائے گی. اب جب وہ دن آ گیا، وہ گھڑیاں آ گئی، پھانسی دینے کا وقت آ گیا، تو ایک غیر نے، اللہ کے نافرمان نے ایک جگہ پر لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے. یوں نعوذ باللہ، جس نے حضور کی شان میں اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی نا، ہم اس کا ساتھ دیں گے. ساتھ کیسے دیں؟
تو سب سے پہلے اس نے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور اس شخص نے جس کا نام بھی لکھا ہوا ہے مجھے اچھی طریقے پہ یاد نہیں، اس نے سب سے پہلے پتنگ چگایا کہ نعوذ باللہ یہ گستاخ رسول کے ہم ساتھ ہیں، پتنگ چگا کے اس کا اعلان کیا کہ ہم ان کے فالوورز ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی پارٹی میں ہیں۔ اور وہ ایک نیا طریقہ اور وہ ایک نئی رسم اور وہ ایک نئی چیز، وہ ہر سال اس کی یاد میں تیزی پکڑتی گئی، اور پھر وہ چیز ماحول میں تبدیل ہوئی، اس کو غیروں نے اپنا تہوار بنایا اور پتنگ بازی کا سلسلہ شروع ہوا۔ پتنگ چگانا یہ نعوذ باللہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ دل سے یوں کہنا چاہتا ہے کہ ہم وہ گستاخ رسول کے ساتھ ہیں۔ اب یہ چیز موت کے وقت اٹیک نہ کرے تو کیا کرے؟ اور انسان اپنی باتوں کو فخر سے یاد کرتا ہے۔ ایک دور تھا ہم بھی پتنگ چگاتے تھے، ایسے چگاتے تھے، کنے باندھتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، ٹیریس پہ چلے جاتے تھے، فخر سے اس کو یاد کرتا ہے۔ گناہ کرنا گناہ ہے، اور اس گناہ کو ظاہر کرنا یہ اور بھی بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ کر رہے ہیں اور تو اس کو ظاہر کرتا ہے، تو اس پر جرت بتاتا ہے۔ اگر اللہ چاہتے اور تجھے اس پر پکڑ لیتے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ اور انسان ہے کہ اس پر جرت کرتا ہے اور وہ پرانی باتوں کو یاد کر کے مزے لیتا ہے، روتا نہیں، استغفار نہیں کرتا، افسوس نہیں کرتا، کچھ صدقہ نہیں نکالتا، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نہیں پڑھتا، بلکہ اس کو یاد کر کے مزے لیتا ہے کہ ایک دور میں ہم بھی ایسے پتنگ جگاتے تھے۔ اور ایک عجیب و غریب ماحول تھا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کرام کو، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کو، کہ جتنے بیانات ہوتے گئے اور یہ دعوت کا کام جتنا بڑھتا گیا، الحمدللہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے سے پتنگ کا خاتمہ ہوتا گیا، اور لوگ ایک اس غلط چیز سے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ پتنگ خریدنا، دورہ لینا، ریل کو پوانا، یہ سب فضول خرچی ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، خلاصہ یہ کہ فضول خرچی کرنے والے یہ تو شیطان کے بھائی ہے، قرآن میں ہے۔ اب شیطان سے اللہ کتنے ناراض؟ تو شیطان کا بھائی شیطان، چور کا بھائی چور، شیطان کا بھائی شیطان جیسا، اس کو راضی کرنے والا، اللہ کو ناراض کرنے والا۔ تو یہ پتنگ جگانا، پتنگ خریدنا، اسی لیے فرمایا کہ پتنگ کو بنانا بھی ناجائز، اس کو بیچنا بھی ناجائز، اور اس کو چگانا، اس کو اڑانا بھی ناجائز۔ کیوں؟ فرمایا گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور پتنگ کا بنانا یہ گناہ کے کام میں لوگوں کی مدد کرنا ہے، پتنگ کو بیچنا یہ گناہ کے کام میں لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اور پتنگ جگانے سے کیا ہوتا ہے؟ شریعت نے ایک چیز، ایک بات بہت ڈنکے کی چوٹ پر کہی، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور پتنگ چگانے والے کی بنیادی نیت کیا ہوتی ہے کہ ابھی میں ایسے چگاؤں کہ اس کی پیچ کاٹ دوں اور اس کے پتنگ کو کاٹ دوں، اس کو نقصان پہنچا دوں۔ شریعت جس چیز کو ناپسند کرتی ہے کہ کسی کا نقصان مت کرو، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، ایسے جذبے مت رکھو، کسی کو تکلیف مت دو، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ اور یہ چگانے کی نیت ہی ہے کہ میں سب کے جو ہے پتنگ کو کاٹوں اور اس کی پیچ کو کاٹوں اور اس کے دل کو تکلیف پہنچاؤں اور اس کا نقصان کرواؤں۔ اور کتنے پرندے زخمی ہوتے ہیں، بیچارے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ پورا سال اڑتے ہیں، ان کو تھوڑی پتہ نا کہ آج گیروں کا تہوار ہے، وہ بیچارے اپنی چال اڑتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ سال آپ نے پڑھا ہوگا، تقریباً نیوز میں یا اخبار میں آیا تھا، 4000 سے زائد پرندے زخمی ہوئے تھے صرف گجرات میں،
اور 16 کے قریب لوگوں کا انتقال ہوا تھا صرف گجرات میں. بے قصور لوگ بائک پر جا رہے ہیں, وہ دورہ جو ہے وہ تیز تھا اور ان کی گردن پہ اس زور سے لگا کہ مسئلہ ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ ایسا ماحول ہو تو ہم بھی ذرا چوکنا رہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے, عقل سلیم دی ہے کہ بھائی جب ان کی اس تہوار کا دن ہو اور پتنگ چگ رہے ہو تو ہم کیا کریں. فرمایا کہ اپنی بائک آہستہ چلائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی ہے. اپنے بچوں کو آگے نہ بٹھائیں, اپنے بچوں کو پیچھے بٹھائیں, آہستہ چلائیں, سیفٹی کے ساتھ چلائیں, دیکھ کر کے چلائیں. کیوں؟ اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے. کنواں ہو اور اس میں جان بوجھ کے گر جانا, ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو شہادت کی موت, اور اگر وہ 120 پہ چلا رہا ہو نا تو علماء کو پوچھنا شہادت کی نہیں خودکشی کی موت. ایک جگہ ہے وہاں گاڑی 60 پر چلانا الاؤ ہے اور دماغ کہتا ہے بہت حد ہو گئی تو 80 کی سپیڈ, اور 120 پہ چلائے تو 10 منٹ جلدی بھی پہنچ سکتا ہے اور اوپر بھی پہنچ سکتا ہے. ایک شخص نے رکشہ والے کو کہا کہ بھائی ہمیں جلدی جانا ہے, جلدی پہنچنا ہے. اس نے بہت تیزی سے چلائی. اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا یا تو منزل پہ پہنچو گے یا آخری منزل پہ پہنچو گے, کہیں تو آپ پہنچو گے. کچھ لوگ بہت تیز چلاتے جان بوجھ کے. اس میں صورت میں ذرا ویسو کے راستے پہ جاؤ تو ایسا لگتا ہے جنت میں جا رہے ہیں یہ لوگ. وہ اتنی تیز چلاتے ہیں بائک, پتہ نہیں کیا ہو گیا. ایک شوق میں نوجوان لوگ آڑی ٹیڑھی بائک چلاتے ہیں. اگر آڑی ٹیڑھی چلائی تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں ہم کیسے جا رہے ہیں, اور ضرورت سے زائد اسپیڈ پر چلائی تو آپ مفتیہ کرام سے رجوع کرنا, شہادت کا مرتبہ نہیں ملے گا, خودکشی کا وبال اس پہ آئے گا. کیوں آئے گا خودکشی کا وبال؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دی تھی. وہ پاگل نہیں تھا. پاگل آدمی خودکشی کر لے اس پر وبال نہیں, کہ اس کے پاس تو دماغ ہی نہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھ دی ہے. ہمیں پتا ہے کہ گیروں کا ایک تہوار ہے اور پتنگ تو چگتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ ہمیں اپنی بائک کو بھی سلو چلانا ہے, اپنے بچوں کو بھی آگے نہیں بٹھانا ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں, یہ ضروری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اسی لیے فرمایا کہ پتنگ کا چگانا یہ جائز نہیں. پرندوں کا نقصان, انسانوں کا نقصان, لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے, فضول خرچی ہو رہی ہے. دوسروں کے تہوار میں ان کو ساتھ دیا جاتا ہے. کتنے علاقوں میں چلے جاؤ مسلمانوں کے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا تہوار ہو, نعوذ باللہ. سب سے زیادہ مسلمان لوگ ٹیریس پہ, اور صرف ٹیریس پہ پتنگ ہی نہیں چگتے, مستورات بھی اوپر آ جاتی ہے, بد نظری ہوتی ہے. صرف بد نظری نہیں ہوتی, اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے. صرف فیشن نہیں سمجھا جاتا, ڈی جے بجتے ہیں, ڈی جے ڈائریکٹ جہنم. صرف ڈی جے نہیں بج رہے, ساتھ میں ڈی جے کے ساتھ میوزک اور گانے بھی بج رہے ہوتے ہیں. اتنا ہی نہیں ہوتا, نمازیں بھی چلی جاتی ہے, اور اگر نماز میں آئے تو پھر نماز کی طرف دھیان بھی نہیں لگتا. کتنے لوگ ہیں عصر کی نماز چھوڑ دیتے, ظہر ان کی چلی جاتی ہے, فجر کی نماز میں یہ اٹھتا نہیں, اور پتنگ چگانے کا شوق ہے, تہجد میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, اپنے پتنگ کی ڈوری صحیح کرتا ہے, تیاری کرتا ہے. ایک ساتھی تو کہنے لگے مولانا کتنی مزہ آتی تھی, ہم تو کیا کرتے تھے پتہ ہے, نیرا بھی ٹیریس پہ پیتے تھے. او بھائی تو فخر کی بات ہے کیا نیرا ٹیریس پہ پینا. ایک حافظ صاحب مجھے سنانے لگے مولانا اتنا دینی ماحول نہیں تھا, کہنے لگے 25-30 سال پہلے اس کے بارے میں کوئی بیانات نہیں ہوتے تھے, اس کو کوئی سمجھاتا نہیں تھا. ابھی وہ ایک علاقے کے ہمارے گجرات کے شورا کے ذمہ داروں میں سے بڑے آدمی, بڑے اللہ والے, تو کہنے لگے 30 سال پہلے 35 سال پہلے ایک مہینے پہلے سے ہم اس کی تیاری کرتے تھے, اور کتنی مرتبہ جامع مسجد میں نماز میں پڑھاتا تھا تو 10 منٹ باقی ہوتی تھی تو مؤذن صاحب اور بستی والے آواز دیتے تھے کہ حافظ صاحب اب نماز پڑھاؤ. تو میں پتنگ کو چھوڑ کے نماز پڑھاتا اور سلام پھرا کے کیا سب سے ملتا, سب سے پہلے میں ہی ٹیریس پہ.
اور اس کو کوئی بہت زیادہ برا بھی نہیں سمجھتا تھا، اور مسجد کے ٹیریس پہ بھی پتنگ آتے تھے، اور وہاں سے کوئی پتنگ تو لے نہیں سکتا تھا، لیکن چونکہ میں نماز پڑھاتا، مؤذن صاحب مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، تو میں نماز کا سلام پھیر کے ٹیریس پہ جاتا اور سارے پتنگ لے لیتا اور وہ پتنگ چگاتا، تو مجھے پتنگ کا خرچہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ کیا تھا؟ تو کہ یہ غفلت۔ اب کیا ہوا کہ اب ایک سمجھ پیدا ہوئی، اب ایک ماحول بنا، اب بچے حافظ عالم بننے لگے۔ پہلے باہر سے علماء لانے پڑتے تھے، اب بستی میں ماشاءاللہ بہت علماء ہو گئے، بہت حافظ صاحب ہو گئے۔ یہ سب ایک ماحول بنا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو نہیں جگاتے، لیکن بچے چھوٹے ہیں، انہیں جگانے دو، یہ گناہ کے کام میں آپ ان کو ساتھ دے رہے ہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتے۔ یہ بچے فضول خرچی کر رہے ہیں، اس میں آپ ان کو ساتھ دے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں آپ کو ایک ایموشنل بات سناؤں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ عذاب نارمل چیز ہے، قبر کا عذاب کیا دیکھا جائے گا، آخرت میں کیا ہوتا ہے کس نے دیکھا، دیکھا جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ جرأت ہے۔ ایگزام میں جو صحیح لکھتا ہے نا وہ پاس ہوتا ہے، اور غلط لکھتا ہے وہ فیل ہوتا ہے۔ ایگزام سے پہلے جو محنت کرتے ہیں ان کا ریزلٹ اچھا آتا ہے، اور جو محنت نہیں کرتے وہ ان کا ریزلٹ برا آتا ہے۔ اور ایگزام میں جو سر لوگ ہوتے ہیں نا، سمجھدار ہوتے ہیں، صحیح لکھنے والے کو پاس کرتے ہیں، غلط لکھنے والے کو فیل کرتے ہیں۔ تو یہ سر کا جو رب ہے، جو اللہ ہے، وہ اللہ ہماری ایگزام لے رہے ہیں۔ یہ نامہ اعمال میں جو لکھا ہوا ہے، کوئی پاس ہوگا کوئی فیل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ گاڑی میں اے سی بھی ہوتا ہے، ہیٹر بھی ہوتا ہے، بٹن کو ایک طرف کرو تو اے سی چل جاتا ہے، دوسری طرف کرو تو ہیٹر چل جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ جا بجا دیکھو، ایک طرف جنت کا تذکرہ، دوسری طرف جہنم کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ تو دوسری طرف جنت کا تذکرہ، کہ دونوں ہیں۔ اور یہ بھی صاف بتا دیا کہ ہمارے یہاں پیسے کی لالچ نہیں چلتی، رشوت نہیں چلتی، باتیں نہیں چلتی، من گڑت باتیں نہیں چلتی۔ وہاں تو جیسے اعمال ویسے فیصلے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل کسی پر ہو جائے تو پھر اس کا کام ہو جاتا ہے۔ آج سے 5 یا 6 دن پہلے مجھے ایک فون آیا، مولانا صاحب، میں بولا جی، میری بھابھی کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، میرے دوست کا ہی فون تھا، تو میں نے کہا یار آپ کے بھائی تو کم عمر ہے۔ کہا جی مولانا کم عمر ہے، ان کی اہلیہ 24 سال کی تھی، انتقال ہو گیا۔ کوئی بیماری تھی؟ کوئی بیماری تو نہیں تھی، وہ داڑھ میں درد ہوا، دوائی کھائی، سو گئے، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بچے تڑپتے رہ گئے، 7 سال کے بچے، ابو تڑپ رہے ہیں، میرے امی تڑپ رہے ہیں، اس کے گھر والے تڑپ رہے ہیں، دعا دے دی۔ پھر اس نے تڑپنے کی وجہ بتائی، کیوں تڑپ رہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے مولانا کل عجیب ہو گیا۔ اس کو دفن کر کے آ گئے۔ اس کے بعد دوسرے دن ان کے بچے، ان کے ابو قبرستان گئے تو دیکھا کہ اس کی قبر کے اوپر تو 3 سانپ بیٹھے ہوئے، ابھی 6 دن پہلے، اور بڑے خطرناک طریقے پہ وہ اس کے سر کے راستے سے باہر آ گئے، اور اس کے سر تک جو ہے وہ قبر دھس گئی۔ میں تو فون پہ ہی تعجب میں رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہی نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، یہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر کر دیتے اور بتاتے کہ میں بہت طاقتور ہوں، مجھے کمزور مت سمجھنا، تم بد نظری کر کے، مجھے ناراض کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر کے، اپنی مرضی کی زندگی گزار کر کے، تنہائی کو ناپاک کر کر کے یوں مت سمجھنا کہ میں نہیں دیکھتا ہوں، میں بہت رحم کرنے والا بھی ہوں اور پکڑنے والا بھی ہوں۔ جنت بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے،
مجھے راضی کرو گے تو بہت نوازوں گا، اور اگر مجھے ناراض کرو گے تو یاد رکھنا میری پکڑ سخت بھی ہے۔ وہ یہ ساری باتیں بھول جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بولے اتنی ایک عجیب بات ہے کہ یہ سانپ ادھر ادھر جاتے نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی قبرستان میں آ جائے تو وہ سانپ بالکل اس کے سر کے راستے کے پاس سے چلے جاتے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اصل میں آپ کی غلطی ہو رہی ہے، وہ سانپ اس کی قبر کے پاس کوئی گڑھا ہوگا، وہاں سے آتے ہوں گے۔ کہنے لگے مولانا سمجھانے کی بات نہ کرو، بلکہ کوئی عمل بتاؤ۔ گھر والے دیکھ کر کے آئے، اس کے سر تک کی جگہ کھل گئی ہے، وہیں سے وہ سانپ باہر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ جگہ واپس بند کر دی، پھر بھی وہیں سے وہ 3 سانپ باہر آ گئے۔ سب تعجب میں، قریبی قبرستان میں ان کو دفن کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتی تھی یہ؟ نماز تو پڑھتے تھے۔ برقع نہیں پہنتی تھی؟ برقع بھی پہنتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے؟ تو کہا بد نظری اور زنا، اور اس کو نارمل سمجھنا۔ بد نظری اور زنا، اور اس کو نارمل سمجھنا، ہلکے میں سمجھنا، گویا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ بڑی طاقت والے، بڑی قدرت والے۔ او میرے عزیزو، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنی آخرت بناؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو قبر میں ہم پھنس جائے، ہمارے بچے پھنس جائے، پیارے پیارے معصوم چھوٹے سے بچے، ہماری بچیاں کہیں ویسٹرن کلچر میں نہ ڈوب جائے۔ یہ انگلش کی پڑھائی، انگلش 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 کہیں قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بنا دے۔ بچوں کے پرسنل موبائل کہیں آخرت کو برباد نہ کروا دے۔ مستورات کو بغیر پردے کے لے کے گھومنا اور اس پر خوش ہونا، اور لوگوں کو اپنی بیوی کی نمائش کرنا، بہت خطرناک چیزیں ہیں، اللہ کو غصہ دلانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، ایمان دیا ہے، دینی ماحول دیا ہے۔ بیانات ہمارے پاس بھرے پڑے ہیں، کس کے ہم نہیں سن سکتے؟ اپنا ایمان مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہ مولانا نے اپنی جو داستان سنائی برکت والی، اپنے ابا کا واقعہ سنایا۔ میرے والد صاحب ہر وقت شراب کے نشے میں رہتے تھے، اب وہ بڑے اللہ والے ہو گئے۔ کیسے ہو گئے بڑے اللہ والے؟ کہنے لگے بس پتہ نہیں کیا ہو گیا، قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کے بیانات ان کے ہاتھ لگ گئے، اور میرا ابو لگاتار ان کے بیان سننے لگے۔ ایک دن آیا ان کی شراب چھوٹ گئی، ایک وقت آیا ان کا لباس چینج ہو گیا، ایک وقت آیا ان کے چہرے پر داڑھی ہو گئی، ایک وقت آیا اب وہ بڑے اللہ والے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ فرمایا کہ ان کے بیانات کو سنتے تھے بار بار، اچھی باتیں کان کے راستے سے دل پر پڑتی تھی۔ بری باتوں کا اثر ہوتا ہے، اچھی باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ ابھی گزشتہ سال ہمارے یہاں ایک بچہ عالم ہو گیا، مولانا ہو گئے۔ ان کے ابو نے مجھے کہا مولانا یہ جو میرا بیٹا عالم ہوا، اس کا پورا ثواب مولانا ندیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کیوں؟ کہ ہم شرک و بدعت کی طرف تھے، میں اور میرا ابو رات میں ان کے بیانات سنتے تھے، اسی وجہ سے ہمارے اندر ایک چینجش آئی، توحید سمجھ میں آئی، اور ان کے بیانات سنتے سنتے اس بات کو طے کیا تھا کہ انشاءاللہ اپنے بچے کو عالم بناؤں گا۔ اللہ کی شان، آج اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو عالم بنا دیا، الحمدللہ۔ تو ہمارے پاس تو سب موجود ہے، ہم سن سکتے ہیں، اللہ والوں کے بیانات محفوظ ہے۔ ہمارے نوساری میں ایک شخص مجھے ملے ابھی، کہنے لگے مولانا صاحب میں سعودی تھا، 92 میں شیہور میں اجتماع ہوا، بہت اچھا، پتہ نہیں وہاں سے میرے بھائی حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، حضرت کی کیسٹیں لے کر آئے۔ اس زمانے میں کیسٹوں کا دور تھا۔ اب 5 سال کے بعد میں آیا، تو 97 میں آیا، 5 سال کے بعد۔ اب کیسٹ تو کوئی اور لایا، لیکن اچھا سا ٹیپ میں لایا تھا۔ میں نے ان کا ایک بیان سنا، بتایا کہ میں وہاں گیا تھا، یہ کیسٹ لایا۔ میں نے ان کا بیان سنا تو میرے دل پر تو لگا، بہت دل پر لگا۔ میں نے اس کو بار بار سنا، اور ان کا بیان سن کے میں نے طے کیا کہ اب میں اپنی زندگی کو چینج کروں گا، اور پہلی فرصت میں 4 مہینے چلا گیا۔
کہ حضرت بہت بات کر رہے ہیں، تم اللہ کے راستے میں جاؤ، تمہارے اندر چینجش آئے گی، خدا تمہیں اور تمہاری نسلوں کو نوازے گا. بس وہ سننا اور ان کی باتوں کو سمجھنا کہ یہ پوری زندگی لگانے والے لوگ ہیں. میں نے ان کی بات کو ایکسیپٹ کیا اور میں اللہ کے راستے میں چلا گیا. مولانا پھر تو اندرون بیرون وقت لگتا رہا، اسلامی لباس آتا گیا، چہرے پر داڑھی آتی گئی. خدا نے 3 بیٹے دیے، تینوں کو عالم بنایا، تینوں کا ثواب حضرت کے صدقے میں حضرت کو جائے گا. بولے میں تو کبھی عالم نہیں بنا تھا، لیکن ان کے بیانات کے سننے نے میرے اندر ایک جذبہ اور ایک شوق پیدا کیا. اللہ اکبر کبیر. ہمارے یہاں ایک شخص مجھے ملے، ان کے بچے عالم، سال لگا ہوا اور ایک بہت عجیب اور غریب جگہ پر محنت کر رہے ہیں. میں نے پوچھا کیا بات دل میں لگی؟ کہنے لگے 92 کے اجتماع میں پورے اجتماع میں شریک رہا، کوئی بات دل پہ نہیں لگی، آخری دعا ہوئی وہ دل پہ لگ گئی. میں نے طے کر لیا کہ مجھے بھی اللہ کے دین کی محنت کرنا. الحمدللہ میں حافظ ہوا، پھر شادی ہوئی، پھر بچے ہوئے، بچوں کو عالم بنایا، گھر میں ایک دینی ماحول قائم ہوا. سارا شرک و بدعت تھی، الحمدللہ آج میرے بیٹے نے مدرسہ کھولا ہوا ہے اور ان کے بچے یہاں آ کر کے پڑھ رہے ہیں. کیا بات دل پہ لگی؟ فرمایا کہ ایک دعا دل پہ لگ گئی. کون سے آدمی کو کس وقت کون سی بات دل پہ لگ جائے پتہ نہیں. میں بھی اپنے گھر میں دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں کہ عام طور پر جب گھر میں کھانا بنانے کا وقت آتا ہے تو امی قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی ایک بزرگ کا بیان شروع کر دیتے ہیں. اب مستورات کھانا بھی بنا رہی ہے، بات چیت بھی نہیں کر رہی ہے اور سب بیان بھی سن رہی ہے، اچھی اچھی باتیں بھی سن رہی ہے. کتنی مرتبہ تو میں وہاں کھڑا ہو جاتا ہوں، سنتا ہوں کیا بات چل رہی ہے. لگتا ہے ایک طرف کھانا بن رہا ہے، دوسری طرف اندر سے ایمان بن رہا ہے. کہتے ہیں ہمارے گھر کا تو ماحول ہی نہیں بنتا. آپ تعلیم کرتے ہیں فضائل اعمال کی؟ تو ہم تعلیم تو نہیں کرتے. اللہ والوں کے بیانات بجاتے ہیں؟ تو کہا بجاتے نہیں. سب کے دل کس کے ہاتھ میں؟ تو کہا اللہ کے ہاتھ میں. تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں؟ تو وہ بھی نہیں کرتے. کچھ صدقہ نکالا کہ اللہ میرے گھر میں دینی ماحول قائم کر دے؟ تو وہ بھی نہیں. پھر آپ کی بھی مستورات کیا کرتی ہے؟ تو کہا سیریل دیکھتی ہے. پھر تو کہا غفلت میں، کوئی گھر میں دینی مذاکرہ نہیں، اس کے پاس فضائل اعمال کی تعلیم کے لیے وقت نہیں، دینی ماحول کے لیے وقت نہیں. اب آپ بتاؤ گھر میں چینجز کیسے آئے، ماحول کیسے بنے؟ اس لیے میرے عزیزو اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ اس پتنگ بازی سے ہم لوگ انشاءاللہ بہت دور رہیں گے انشاءاللہ، اور ذرہ برابر بھی اس کی محبت، اس کی عظمت کو ہم دل میں جگہ نہیں دیں گے. اور اپنی پچھلی باتوں کو یاد کر کے ہم ایسے چگاتے تھے اس بات کا مزہ نہیں لیں گے، بلکہ اگر کسی نے چگایا ہو اس پر استغفار، اس پر معافی، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگنا. اور میرے عزیزو یہ جو ابھی میں نے آپ کو سانپ والا واقعہ سنایا نا، یہ بہت دور کا نہیں ہے، 6 دن پہلے کا واقعہ ہے. 6 یا 7 دن، مشکل سے 7 دن پہلے کا واقعہ ہے. مجھے تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا اس کو میں کیا وظیفہ بتاؤں. تھوڑی دیر کے لیے تو ایک دم میں غائب ہو گیا، گم سر ہو گیا. کیا بول رہا ہے تو؟ اس نے کہا صحیح بول رہا ہوں، آپ کچھ بتاؤ. سورہ ملک جو ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے. جو اس سورت کا اہتمام کرے گا خدا اس کو عذاب قبر سے بچائے گا. اس لیے مغرب کے بعد یا رات سونے سے پہلے نیت کر لو انشاءاللہ ہم اور ہماری فیملی سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے انشاءاللہ. نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ اور اپنے گھر میں دینی ماحول کو قائم کریں گے. اللہ والوں کے بیانات، اللہ کے راستے میں وقت لگانا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے. اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. آپ کے یہاں چڑگڑھ میں قریب میں کیمپ بھی ہے، علماء کے بیانات ہوں گے. کیا اچھا موقع ہے کہ تھوڑا سا وقت وہاں گزارے، قرآن شریف کے پڑھنے میں وقت گزارے. آج صبح میں ہی ایک شخص کا مجھے میسج آیا، سورت سے ہی کچھ بات ہوئی، ایک کلپ چلائی، اس پر اس کا میسج آیا. کہنے لگا مولانا صاحب الحمدللہ میرا ابو جو ہے نا وہ روزانہ 11,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں اور 4 پارے قرآن پڑھتے ہیں. میں نے کہا ابھی موجود ہے؟ کہا ہاں ابھی موجود ہے. وہ روز 11,000 مرتبہ، ایک دن نہیں کہ شوق آ گیا اور پڑھ لیا، ایسا نہیں. ایسے لوگ ہیں آپ کے صورت میں، اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کو منانے والے. ان کے پاس وقت ہے
آپ کے صورت میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عجیب داستان سنائی. کہا میں نے اپنے گھر کی باری کے پاس بیٹھ کے 2000 قرآن پڑھ لیے. کتنے قرآن؟ 2000 قرآن پڑھ لیے. 92 سے میں منزل سے قرآن پڑھتا ہوں. یوں کہا 92 سے 30 سال ہو گئے. روزانہ ایک منزل. جمعہ کے دن شروع کرتا ہوں, اکثر مرکز پر جمعرات کو میرا قرآن ختم ہوتا ہے. میں نے سوچا یار ان کو دعا کا کہنا ہو تو جمعرات کو کہہ دینا چاہیے. میں نے کہا 30 سال سے پڑھتے ہو؟ 30 سال سے نہیں, 16 سال کا تھا جب سے پڑھتا ہوں. 7 دن میں ہی ختم کرتا تھا. ایک بزرگ نے کہا بہت سے صحابہ منزل سے ختم کرتے تھے, آپ 7 دن میں تو پڑھتے ہی ہو, آپ منزل سے پڑھو. الحمدللہ میں نے منزل سے پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کرے کہ اللہ میرا حشر بھی صحابہ کے ساتھ کر دے. اتنا میں نے کہا کہ کسی دن ناگانی ہو جاتا ہے تو ناراض ہو گئے. مولانا کھانا نہیں چھوٹتا ہے, یہ چھوٹ جائے, روحانی خوراک ہے, بہت مزہ آتی ہے اس میں. بولے رس گلتا ہے اللہ کا قرآن پڑھنا, اللہ کے لیے وقت نکالنا. ایسے لوگ ہیں جو اپنے وقت کو وصول کر رہے ہیں, اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں, اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں, اور اس سلسلے میں کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بازار میں دکانیں ہیں نا, کوئی 2000 کماتا ہے, کوئی 5000 کماتا ہے, کوئی 2-2 لاکھ کمانے والے بھی ہے. وہی وقت ہے, وہی دن ہے. ایک دن میں کسی نے 2000 کمائے, کسی نے 20 کمائے, کسی نے نقصان کیا, کسی نے گھاٹا کیا, اور کسی نے 2 لاکھ کمائے. تو اس طرح دنیا میں انسان لوگ بھی ہے. کوئی آخرت تھوڑی کماتا ہے, کوئی زیادہ کماتا ہے, کوئی اور زیادہ کماتا ہے. اللہ کرے کہ ہم آخرت کے اعتبار سے زیادہ کمانے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے. یوں فرمایا جو شخص فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھتا ہے, فرض نماز مسجد میں آ کر پڑھتا ہے, اللہ اس کے گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما دیتے. کتنے لوگ ہیں ایک ہی بات کرتے, گھر میں جھگڑے, گھر میں جھگڑے, گھر میں جھگڑے. تو فتاوی تاتار خانیہ میں لکھا ہے, اس بات پر عمل کریں. نوساری میں ایک ساتھی نے مجھے بتایا مولانا 35 سال سے 35 ایئر سے میں اس پر عمل کر رہا ہوں, الحمدللہ یہ 35 سال میں ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا. کبھی بھی میں نے اپنی بیوی سے مل کے اپنی بہو کی غیبت نہیں کی, کبھی بھی نہیں کی, نہ اس نے کی نہ میں نے کی. اور میری بیوی کہتی ہے کہ انشاءاللہ جنت میں بھی ہم ساتھ رہیں گے. کون کہتی ہے؟ ہماری بیوی کہے. وہ تو یوں ہی کہے کہ تو جنت میں بھی موبائل لے کر بیٹھ جائیں گے, ہمیں وقت نہیں دیں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس لیے کوشش کرو اپنے دن کی ابتدا تہجد سے کرو. ابھی تو راتیں لمبی ہے, 5:45 بجے ابھی ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں. جس کے پاس 10 گھنٹے کی رات ہو اور 2 رکعت بھی تہجد نہ پڑھ سکے وہ محروم ہے. فرمایا دن میں رزق کو تلاش کرو, رات میں رزق دینے والے کو تلاش کرو. اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں, سارے مسئلے حل ہو رہے ہوتے ہیں, خدا کے سارے عاشق اڑ گئے ہوتے ہیں, اور ہم میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تھوڑا سا اڑ جائے کیا حرج ہے, اپنے سارے مسئلے اللہ کے سامنے رکھ دیں. ہر سال حج کرنا چاہتے ہیں, ہر سال عمرہ کرنا چاہتے ہیں, اچھا مکان چاہتے ہیں, اچھا بزنس چاہتے ہیں, گھروں میں دینی ماحول چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں اللہ کے سامنے بات رکھ دینا, وہ بڑا کریم ہے. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ کہ اپنے دن کی ابتدا تہجد سے کریں گے. تہجد کی نماز میں صحت ہے, اور تہجد کی نماز کی برکت سے اللہ گناہوں سے بچا لیتا ہے. اللہ کے عاشقوں کا شیوا ہے, خدا کے عاشقوں کو تہجد کی نماز میں اٹھایا جاتا ہے. ہمیں چاہیے ہم بھی اس وقت اٹھیں, پھر اس کے بعد فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھیں, اور وہ تسبیح پڑھتے پڑھتے مسجد چلے جائیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیں. انشاءاللہ مالی اعتبار سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے. آپ کے صورت کے ایک آدمی نے مجھے کہا مولانا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جب سے یہ وظیفہ سنا تو پہلے میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا, اس کی برکت سے 7 مہینے سے میری فجر کی نماز نہیں چھوٹی, اور پچھلے 3 مہینے سے تہجد بھی ہو رہی ہے. فائدہ تو ہوا ہی ہوگا. میں نے کہا چونکہ نبی کی بات پر وہ چیک نہیں کیا جاتا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا, اس پہ تو عمل کیا جاتا ہے یقین سے. کہنے لگا الحمدللہ پہلے ہی دن پڑھا نا تو 162 AC کا آرڈر آ گیا تھا. میں کہا سبحان اللہ, اب یہ کبھی نہیں چھوڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. انکلیشور میں بیان کر کے ٹرین میں بیٹھنے والا تھا, ایک ٹرین سامنے سے رکی, ایک شخص دوڑتے دوڑتے آئے,
مولانا صاحب کیسے ہو؟ میں کہا خیریت سے. کہاں سے بھائی؟ تو کہا ممبئی سے. کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا کاٹھیا واڑ سے. اچھا مولانا ٹرین چلی جائے گی، یہ بات آپ کو کہنے کے لیے آیا کہ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا نا کاٹھیا واڑ میں کوئی اچھی جگہ بتائی، وہاں پر میرے بھائی نے اس کو سنا تو بہت کوشش کی، وہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، اس وظیفے کی برکت سے فجر کی نماز پڑھنے لگا. الحمدللہ اچھی چیز ہے، ہم لوگ بھی نیت کریں انشاءاللہ فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے اور اس وظیفے کا بھی اہتمام کریں گے، اور یہ خرافات سے اور یہ گیروں والے تہوار سے انشاءاللہ ہم لوگ بہت دور رہیں گے. ایک چھوٹی سی بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک نیک آدمی، اچھے آدمی، نمازی آدمی، معاشرے کے بااثر آدمی، دیندار سمجھے جانے والے آدمی، ان کا انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کہ حضرت کیا گزری آپ کے ساتھ؟ تو کہا بھائی الحمدللہ اور ساری چیزوں میں تو اچھا معاملہ رہا، لیکن ایک چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے سخت ترین ناراض ہو گئے، اور اسی چیز کی وجہ سے ابھی قبر میں مجھے عذاب ہو رہا ہے اور میں بہت تکلیف میں ہوں. اللہ کی پکڑ بہت خطرناک ہے. کون سی چیز ناپسند آ جائے کچھ کہہ نہیں سکتے، اور کون سی چیز پسند آ جائے وہ بھی کچھ کہہ نہیں سکتے. کون سی جگہ کا کیا ہوا سجدہ پسند آ جائے وہ بھی کچھ کہہ نہیں سکتے. کون سی تسبیح، کون سا ذکر پسند آ جائے وہ بھی کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن شرط یہ کہ وہ اللہ کے لیے ہو، وہ اخلاص کے ساتھ ہو، وہ پیور ہو. ہمیں دودھ پیور چاہیے، ہمیں شہد پیور چاہیے، ہمیں گھی پیور چاہیے. اللہ تعالیٰ کو اعمال پیور چاہیے. میں نے آپ کو سنایا تھا کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے سورہ طٰہٰ پڑھی، خواب میں دیکھا کہ سونے کے پانی سے سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی ہے. سمجھ گئے کہ الحمدللہ میری سورہ طٰہٰ پڑھنا قبول ہو گئی. خواب میں ہی صفحے پلٹے، بیچ کا کچھ حصہ غائب تھا. افسوس ہوا کہ میں نے پوری پڑھی تھی، بیچ کا کچھ حصہ کیسے غائب ہو گیا. تو فرماتے کہ آواز آئی، کسی کہنے والے نے یوں کہا کہ آپ نے جو سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی تھی وہ اللہ کے لیے، آپ نے ختم کی وہ بھی اللہ کے لیے، بیچ کا جو حصہ غائب ہے. ان آیتوں پر جب آپ پہنچے تھے ایک شخص کا قریب سے گزر ہوا تھا، آپ کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ سن کے یوں کہے گا کہ بایزید بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے. جتنے وقت تک یہ خیال آیا تھا اتنے حصے کے ثواب سے ہم نے آپ کو محروم کر دی. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بایزید ہے، ابدال ہے، کون ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا. ابو طالب 42 سال پیارے نبی کی خدمت کی لیکن ایمان نہ لائے. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کیا خدمت کی. فرمایا کہ ان کو جہنم میں ان کو سزا دی جائے گی، سب سے ہلکی پھلکی سزا ان کی ہوگی. کیا ہوگی ہلکی پھلکی سزا؟ فرمایا ان کو جو جہنم کے بوٹ ہوں گے نا ایک دم گرم، وہ پہنائے جائیں گے، اور اس سے اتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ ان کے پورے بدن کی بات جانے دو، ان کا دماغ ہنڈیا میں جس طرح پانی کھولتا ہے نا اس طرح ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. یہ کون ہے 42 سال جنہوں نے پیارے نبی کی خدمت کی لیکن بغیر ایمان کے گئے. خدا کے دربار میں حسب نسب نہیں چلتا، رشتہ داری نہیں چلتی. آپ کون تھے، آپ پڑھے لکھے تھے، آپ کے پاس ڈگری تھی، یا آپ حافظ صاحب تھے، یا آپ فلاں تھے، یہ نہیں بتاؤ میرے لیے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. جو میرے لیے کیا ہو وہ قبول ہے، جو میرے لیے نہ کیا ہو وہ خدا کے دربار میں قبول نہیں. او میرے عزیزو، وہ شخص کہنے لگے ایک چیز کی وجہ سے میری پکڑ ہو گئی، اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے. کیا پکڑ ہو گئی؟ کہا کہ ایک جانور وہاں سے گزر رہا تھا، میں پان کھا رہا تھا اور گیروں کا ایک تہوار تھا، ہولی کا دن تھا، تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، ایسے میں نے باقاعدہ پلان نہیں کیا تھا لیکن چونکہ مجھے پان کے تھوکنے کی ضرورت پیش آئی، پچکاری کی ضرورت پیش آئی، میں نے یہ کہتے ہوئے اس جانور پر پچکاری ماری کہ چل آج ہولی کا دن ہے، آج تجھے کسی نے نہیں رنگا نا، چل آج میں تجھے رنگ دیتا ہوں. اب تو میں تو اس بات کو بھول گیا تھا لیکن خدا کے دربار میں یہ بات آئی تو کہا کہ یہ آپ نے غیروں کے تہوار میں شرکت کی تھی اور ان کی مشابہت اختیار کی تھی، یہ ہمارے یہاں بہت ناپسند چیز ہے اور اسی پر آپ کو سزا دی جائے گی. اور اس کے بعد میں پھنس گئے. تہوار کی بات جانے دو یار، پتنگ چگانے کی بات جانے دو. آپ اتنا سمجھ جاؤ کہ 10ویں محرم کا ایک دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں تو کہتے نا ایک دن نہیں. کیا کریں کہ شروع میں ملائے یا بعد میں ملائے؟ کیوں کہ یہودی لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے یہودیوں کی مشابہت روزے میں ہو جائے عبادت میں، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. ایک نیک کام روزہ، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا، اتنی بڑی عبادت نہیں، ایک ملاؤ. کیوں؟ یہودی ساتھ مشابہت ہو رہی تو عبادت میں مشابہت نہیں چاہ رہے وہ.
تو یہ پتنگ بازی اور یہ خرافات اس میں اگر ہو جائے تو کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آخرت کے معاملے میں فکر مند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے، اس لیے ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اندر باہر کی لائٹوں کو بند کر دیجیے، یہ پنکھا بھی شروع کر دیجیے۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔ اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔